نمرود نے ایک دن خواب دیکھا اور پھر اپنے معبروں سے پوچھا تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو، تیری خدائی کو تہس نہس کر کے رکھے گا، جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ تو نمرود نے کہا کہ آرڈر جاری کیے کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں تو قتل کر دینا اور کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس وقت امید سے تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ پھر نمرود کے دربار کے خاص لوگوں میں سے تھے، اور بت تراش بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے، بت فروش بھی تھے۔ آزر نام بتایا جاتا ہے۔ ایسے میں ان کو کہیں سفر پہ جانا ہوا تو بیوی کو کہا کہ دیکھو تم امید سے ہو سکتا ہے بیٹا پیدا ہو، اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، کیونکہ نمرود خدا کا آرڈر ہے۔ چنانچہ وہ خود جب سفر پہ گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں نے دیکھا تو محبت دل میں آ گئی، کیونکہ ایک تو نبی، پھر حسن و جمال، پھر مامتا کی محبت۔ تو جا کر ایک ویرانے میں ایک غار کے اندر رکھ دیا اور اوپر اس پہ پتھر رکھ دیا، اور روزانہ آ کر دیکھتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ موجود تو ہیں نا، کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا، کوئی جانور تو نہیں لے گیا۔ لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس چیز کا فیصلہ کر لے تو ہو کے رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کی خدائی کو تہس نہس کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھ کے دکھایا۔ والدہ آ کے دیکھتی تو بڑی حیران ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا لیے ہوتے تو کسی انگلی سے شہد نکل رہا ہوتا تھا، کسی انگلی سے دودھ نکل رہا ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر بڑے ہوئے۔ اتنے میں والد بھی آ گئے سفر سے، بیوی سے کہا تو وہ ذرا گھبرائیں، تو کہا کہ بس وہ جو بھی ہوا تھا میں ذرا پھینک کے آ گئی ہوں فلاں جگہ پر، یہ وہ کا اچھا کیا تو نے، ورنہ یہ خدا کی نافرمانی ہوتی۔ اب کچھ دن تک جب دیکھا کہ اب معاملہ نارمل ہے تو پھر اب شوہر کو تنہائی میں سمجھانے لگی، کیونکہ آدمی کو جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا تو اس کی بیوی سے اس سے بات سمجھاؤ، وہ ماں کی پھر شاید نہیں سمجھتا، تو بیوی کی یہ پھر بھی سمجھ جاتا ہے۔ اب جناب سمجھایا کہ دیکھو بھائی میں نے بچے کو قتل نہیں کیا، بچہ تمہارا اب بھی زندہ ہے۔ وہ تیش میں آیا، غصے میں آیا، کہا غصے میں نہ ہو، پہلے جا کر بچے کو دیکھ لو، تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا، میں تو یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، چلو جلدی لے کے جاؤ۔ جب لے کے گئے، جا کے غار سے پتھر ہٹایا اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر پڑی تو اب آزر کے دل میں بھی محبت آ گئی اور ذرا ٹھنڈے ہو گئے۔ کہا کہ چلو بس ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں، میں نمرود کو کسی طرح سمجھا دوں گا۔ چنانچہ جو دربار کے خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے سارے قانون بھی دربار میں چینج ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے۔